نیشنل پریس کلب اپنے ممبران کو علاج معالجے، تعلیم، ٹریننگ، انٹرٹینمنٹ، سرکاری گرانٹ سمیت ہر قسم کی سپورٹ مہیا کر رہا ہے۔ اب یہاں حالت نہیں بدلی تو علاقائی صحافی کی حالت نہیں بدلی۔ 20-25 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود علاقائی صحافی جہاں کھڑا تھا آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے، حالانکہ وہ کسی بھی طور ریگولر صحافی کے مقابلے میں کام کر کے دکھاتا ہے اور اپنے ادارے کو مکمل نیوز اور فل کوریج دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی۔ میں خود ARY، اپنا ٹی وی، سما ٹی وی، بولڈ ٹی وی اور آپ ٹی وی میں اسائنمنٹ ڈیسک پر رہا ہوں۔ سینٹرل نیوز ڈیسک کے لوگ علاقائی صحافیوں کو معذرت کے ساتھ کمی سمجھتے ہیں اور ان کے ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے ان سے نیوز لے کر ادارہ ان پر کوئی احسان کر رہا ہے، حالانکہ علاقائی صحافی ادارے کی تمام تر کوریج اپنی جیب سے کرتا ہے۔ میں اس کے لیے انور رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ کیا نیشنل پریس کلب نے اس جانب کبھی توجہ دی ہے؟ نیشنل پریس کلب اپنے نام اور کام کی طرح تمام پریس کلبز اور ساتھی تنظیموں کا مائی باپ ہے۔ کیا نیشنل پریس کلب کی کرتا دھرتا اور حامد میر صاحب جیسے اعلیٰ پائے کے صحافی جن کی اپروچ ناقابل بیان ہے ان صحافیوں کی طرف توجہ فرمائیں گے؟ کیا ان کی معاشی اور سماجی حالت بدلنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا جائے گا؟ کیا ان کی سکلز، یہ قابل توجہ ہے مرزا صاحب، کیا ان کی سکلز بڑھانے کے لیے کوئی قدم اٹھایا جائے گا؟ کوئی ایسا کوئی پروگرام ہے؟ کیا ان لابارس صحافیوں کو اپنے اداروں میں وہ مقام دلایا جا سکے گا جو بظاہر ریگولر صحافیوں کو حاصل ہے؟ کیا آپ ان صحافیوں کو ٹریننگ، تعلیم سے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے سرکاری گرانٹس دلا سکتے ہیں؟ ہم نے پلاٹس لیے، مزید بھی امید ہے کہ ملیں گے۔ کیا ان کے لیے ایسی کوئی اسکیم لانچ کی جا سکتی ہے؟ بیرون ملک تو چھوڑیں، کیا انہیں اندرون ملک دورے کروائے جا سکتے ہیں جیسے ہمارے بڑے صحافی کرتے ہیں، چھوٹے اداروں میں کرتے ہیں، ریگولر صحافی؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ علاقائی صحافی کس ماحول میں کام کر رہے ہیں، ان کو میں ان کا ذکر نہیں کروں گا، ان کو کس قسم کی تھریٹس دی جاتی ہیں، کس طرح ذہنی کرب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایک پٹواری، ایک سپاہی اور ایک عام جو علاقے کا بڑا ہوتا ہے اس کی طرف سے صحافیوں کو کس قسم کے مسائل اور پریشانیوں کا سامنا یہ آپ کے علم میں۔ بس میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ نیشنل پریس کلب اور بڑے صحافی چھوٹے صحافیوں کو بھی یاد رکھیں، اور یہ گزارش بھی کروں گا کہ آپ اپنی گائیڈنس کی ابتدا پریس کلب غازی سے کریں۔ شکریہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہجوم دیکھ کے رستہ نہیں بدلتے ہم، کسی کے ڈر سے تقاضا نہیں بدلتے ہم، ہزار زیر قدم راستہ ہو خاروں کا، جو چل پڑے تو ارادہ نہیں بدلتے ہم۔ میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اس تقریب کے میزبان پریس کلب غازی کے اعزازی ممبر اور آپ کے علاقے کی شان، آپ کے علاقے کا فخر، باغ و بہار شخصیت کے مالک، خیبر ٹیپ اور کیٹیٹیوڈ آپ کی جانی پہچانی شخصیت جناب قاضی عارف صاحب وہ اسٹیج پر آ کر اپنے بڑی مہربانی قاضی آصف صاحب، بہت شکریہ۔ سارا تو پہلے تساں سارے جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج بڑے عرصے بعد، بلکہ میں آنا پہلی دفعہ اصل اس علاقے دے وچ ایک ایسی شخصیت آئی ہے کہ جڑی نہ صرف پورے پاکستان کی پہچان ہے بلکہ پورے پاکستان دنیا میں روشناس کرنے والی شخصیت ساڑھے کو لائی ہے۔ میں اتاڑیاں اس طریقے نہ دیکھیا نہیں، استقبال اس طریقے نہ میں سنیا نہیں کہ احمد میر صاحب کی محسوس کر سن کہ میں کڑے علاقے چاہے اصل ریت رسم رواج تہذیب تمدن کلتور دستور کہ اسی اپنے مزمانہ سر تے بٹھا تے پھر اے جا مزمان جس پیچھے دنیا لگی وہ تسا دے علاقے میں چاندہ ہے اتنی کمزور تاریخ تسا نے مل جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ گل کر سا میر صاحب اجازت دے سو، پیر صاحب اجازت دے سو جی
پھر بچوں کی تری ضرورت پئی کہ میں میر صاحب نال کوئی گل کرنی ہوں تو اردو چاہ دوسا لیکن میں دوسرا دسا میر صاحب کی ان کو بہت چنگی نے بہت سونی ان کو بولتے میں 2 دفعہ بیٹھک پروگرام میں جنہ بلایا پہلے تھوڑا شرمائے اس کے بعد جس طرح میں نے ان کو بولی تو میں شرمانے لگ گیا میں کہا ویری گڈ تسن ان کو بہت اچھی ہے جناب سب تو پہلے انور رضا صاحب تھینک یو ویری مچ سر تسی تشریف لے کے آئے ہو پیر صاحب اور شاہ صاحب اس علاقے دی آن بان شان تسن دا بہت بہت شکریہ پیر صاحب تسی آئے ہو اس تقریب وچ میرے ماما جی بیٹھے نے اور آج کل ماشاءاللہ موجودہ حکومت تے کرتا دھرتا بھی ہیں اختر حسین شاہ صاحب تسن بھی بہت بہت شکریہ جی تمام اراکین پریس کلب غازی آپ سب کا بہت شکریہ اور جتنے ہمارے بھائیوں نے حلف اٹھایا آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو میں آنے والے تمام جتنے بھی اسن دے مزمان آئیں علاقے دے معزز جڑے اسن دے چٹے شملے والے اور جناب ماشاءاللہ نوجوان اور بزرگ آئیں میں تسن سارے دا انتہائی مشکور ہوں کہ تسن نے ٹائم دیتا ہے جی بڑی بڑی مہربانی بہت بہت شکریہ پیر صاحب کے حوالے میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا مشرف صاحب کا دور تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے تو پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی پکڑ رہے تھے سارے ایم پی ایس کو اٹھا رہے تھے ایم این ایس کو اٹھا رہے تھے اور بات ہو رہی تھی کہ اس کے خلاف ڈھونڈو کوئی چیز مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی تو ہر ایک کے خلاف کچھ نہ کچھ مل رہا تھا آپ کے علاقے کی یہ واحد شخصیت ہے جس کے پیچھے پورے ملک کی ایجنسیاں لگ گئی کہ ہم اس بندے سے کوئی چیز نکال لیں اس کی کوئی کرپشن کا کیس نکال دیں منی لانڈرنگ نکال دیں اس کے پیچھے کوئی کیس بن جائے مشرف صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے لیکن پیر صابر شاہ صاحب کے خلاف 10 روپے کی کرپشن بھی ثابت ہوئی تو میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرے علاقے کی پہچان پیر صابر شاہ صاحب ہے جب حامد میر صاحب سے میں نے بات کی میں کہ میر صاحب غازی بہن ہے غازی جلساں ادھر علف برداری کی تقریب ہے ادھر تسنے بہن ہے کہ ماں میر صاحب آخر غازی کڑی جگہ ہے چھے میں آکے جی پیر صابر شاہ صاحب نے علاقہ ہے کہ ماں آنے کی گرہ پیر صابر شاہ اور غازی نہ کے تعلق ہے میں آکے جی اسی طریقے دا تعلق ہے جس طریقے دا ایک پیو دا پترے نہ ہوتا ہے ایک ماؤ دا بیٹی نہ ہوتا ہے ایک پراؤ دا پہنو نہ ہوتا ہے میں کہتا قریب دا تعلق ہے اور پھر میر صاحب نے کہا یار اگر پیر صاحب آ رہے ہیں پیر صاحب ہے کہ میں نے سے رکھیاں تے آسان تے میر صاحب بہت بہت شکریہ آپ آئے آپ نے اچھے میر صاحب نے دوسری گل نہیں کی تھی وہ نمائی نہیں آکھیا کہ کتنے کلومیٹر ہے کیڑی جائے میر صاحب جڑی سچویشن تو آج کل گزر رہے ہیں یقین کرو میں پرائم منسٹر نے اگر بلاما وہ آوائیں سن میر صاحب نانا بہت اٹھا نہیں اور تسا ہستے آئیں اس علاقے ہستے آئیں اس زمین تسا سارے جتنے بھی علاقے میں لوگ بیٹھے ہو تسا ہستے آئیں اور میں ایک دفعہ پھر پورے علاقے کی طرف میر صاحب کا شکریہ ادا کرنا کہ میر صاحب تسی اپنی جان جوکھائیں شراک کے تسی درائے ہو تھینک یو ویری مچ بہت بہت شکریہ میر صاحب ایک چھوٹی سی بات کروں گا پھر مہمانوں نے سپیچ کرنی ہے مشرف صاحب کے دور میں میر صاحب کے اوپر لگ گئی جی پابندی چینل بند ہو گیا میر صاحب نے پابندی لگ گئی کہ میر صاحب نے کوئی پروگرام نہیں کرنا کسی جگہ نہیں جانا پابند سلاسل کر دے اس بندے ہیں بند کر دے ہوئے سچی گل کیوں کرتا ہے اس سچ کیوں آفتا ہے یہ کیوں یہ گلا کرتا ہے کہ جس نے نال جڑا ہے عام آدمی جڑا گراس روٹ سے تلے بیٹھے اسے شعور پیدا کر رہے ہیں آگہی پیدا کر رہے ہیں یہ کون ہے اسے بند کر دے سارے ڈر گئے سارے نے بنانا بند کر چھوڑا میں کال کی تھی میر صاحب اس شاید غالباً میر صاحب 2008 کی یا 10 کی گالو سی سب کی گالے میر صاحب میں کال کی تھی میں کہ میر صاحب میرا چینل کے پشتو ہے لیکن میرا دل جڑا پورا اردو ہے پورا پاکستان ہے سے میں تو انہوں اپنے پروگرام میں بطور مہمان بلانا چاہنا کہ تسی آؤ اور تسی اس طرح اپنے دل کی گل کرو میر صاحب آخر قائد صاحب چلا ہو گئے ہیں پاگل ہو گئے ہیں
ایک ڈکٹیٹر دے نال مقابلہ کر رہے تو اس میرے تے پابندی لائیے تیرا چینل بند ہو جلسی تو بند ہو جلسی میں آگے بھی صاحب ایک ڈکٹیٹر دے سامنے کھڑا ہو کے سچ بول کے تو نے میرے جے نکے نکے امیر پیدا کر چھوڑا میرے جیسے کتنے امیر آگے چینل جڑے سچ اور حق کی گل کر دیں تے تسی کہ جی گل پہ کر دے ہو کہ میں رسک پہ رکھ سا اپنی گل پھر میر صاحب آپ نے گلاں کیتیاں ریکارڈ ہویا انٹرویو لائیو کی اجازت دی میر صاحب نے چہرہ آنا ہے چینل سوئچ آف ہو دیا ہے کیمرہ پہ تارا چھیک چھوڑنا ہے ٹی وی دیا میر صاحب آپ نے یہ اسی لائیو اسی ریکارڈڈ اسی میں کہ میر صاحب ریکارڈڈ کر سا میر صاحب آپ نے او والیاں گلاں تو میری ایڈٹ کر کے کٹتے نہ چھوڑ سی جڑیاں میں کر سا میں کہ میر صاحب تسی بڑے میر ہو تو پھر میں نکا میر ہوں میں بھی نہیں کٹنا جے کوئی تسی آکسو سب آنے جاسی اور تسی یقین کرو میں اس پروگرام ایڈیٹنگ مشین اچھ نہیں پایا ڈائریکٹ آن ایئر کر دیتا ہے میں آکے دیکھا جاسی جو بھی اس اور میر صاحب دا جذبہ صحافت دی اس دنیا دے وچ کسی کو لوگ چھپے آنے اس شخصیت کیاں جڑیاں قربانیاں کسی کو لوگ چھپیاں نہیں میں وہاں آ رہے اسی میں رائٹ میں بوم پہ ڈرنا ہے ڈر لگ رہا تھا روڈ خراب ہوئی میں آکے یا اللہ کرٹا پاک چلے اسی کے یہ تے جنی مرگی جو کا روڈ اتنا خراب ہے کہ میر صاحب بھی اتنی قیمتی گھڑی ہے وہ تو بلڈ پروف بھی ہے کہ میر صاحب کی اکثر میرے پہ تو کدھر کھڑنا ہے جب میر صاحب وہ 5-10 کلومیٹر دا پیچ مار کے آئے توڑ تے خیر نہیں ہے گھڑی بند ہے آگے بیٹھے تھے ماں آتے ہیں اچھا کی تھی ماں اس روڈ تو آندھے یہ کم کس ہے یہ کس کی ہے میں کہا اچھا پھر میرے آگے تو اپنے پروگرامہ ہی جس کا ذکر نہیں کر رہے میں کہا جی میری مثال ایک گھر دی ککڑی دال برابر کہ جب تک تسل یا بندہ اپنے پروگرام میں جس نہ پیش کر سی روڈ نہیں بن گئی ہے میر صاحب تھینک یو ویری مچ روڈ کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا چونکہ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے یہ ہمارے جرنلسٹ برادری کا جلسہ ہے جس کی وجہ سے میر صاحب کو ہم نے بلایا ہے میں صرف یہ کہوں گا کہ 10 سال سے اس روڈ کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک شعر ہے میر صاحب اس شخصیت کے بارے میں جس نے ہمیں کہا تھا یہ بڑھ کچھ سی خیر نہیں ہویا تو میں تو سالی کپڑ تے آنڈا کھڑا کر سا کوئی ایسی گل نہیں وہ جس آکے روڈ یا وہ آفتاب لانے کا دے کر ہمیں فریب وہ آفتاب یعنی چند وہ آفتاب لانے کا دے کر ہمیں فریب ہم سے ہماری رات کے جگنو بھی لے گیا اس وقت تاڑی بڑھ دی پر سارے سن میں ہوئے والا واسطے بڑا ڈونگا شعر ہے بہت مہربانی اللہ خوش رکھے نے میں زیادہ ٹائم نہ کرنا کیونکہ اچھا شعر پھر پڑھیں گی اچھا وہ تو سمجھ لے سنو کون وہ آفتاب لانے کا دے کر ہمیں فریب وہ آفتاب لانے کا ہمیں دے کر فریب ہم سے ہماری رات کے جگنو بھی لے گیا یہ جڑی تھوڑی بہت اصل میں جیندے ہی جان نہیں تھوڑے جے جینے ہیں اس تورا نے مار کے رکھ چھوڑے ایسا دنیا جانیاں نجوڑیاں تے بیماریاں تے کمزوریاں تے پتہ نہیں کہ کچھ اسی ساڑھے بچے سے منتقل ہو رہے ہیں ساڑھے چھوڑے ہیں لیکن ایکچولی یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں میرے سیاسی مشران بیٹھے اسپیشلی میرے ماما جی سید اختر حسین شاہ صاحب اللہ نے سلامت رکھے یہ پاہمیں جس پارٹی چوبے بندہ میرا اللہ خوش رکھے نے جناب ایک دفعہ پھر میر صاحب سے تاڑیاں تو سارے لبوں ہو چکے ہیں جی تاڑی آسف صاحب پلیز
بہت شکریہ جی حاجی عارف صاحب. روڈ کے حوالے سے میں تھوڑی سی وضاحت پیش کرنا چاہوں گا کہ روڈ کا ٹینڈر ہو چکا ہے. کام اس پہ توجہ چاہوں گا. روڈ پہ ٹینڈر اس کا ہو چکا ہے 1,83,85 کروڑ کا. کام اس پہ شروع ہے اور میرے خیال میں 60 ڈیٹ میں انشاءاللہ پایا تک میل تک پہنچ جائے گا. لیکن اس میں کچھ اس کو ساجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اس کو ریگولرائز کریں. یہ جو اسپرے ہے یا اس کو کام کو تھوڑا سا دن رات میں بھی اگر یہ ہو جائے تو میرے خیال میں لوگوں کی تکالیف جو ہے کافی حد تک جو ہے کم ہو جائے گی. اس پلیٹ فارم سے ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں. میں چیئرمین پریس کلب غازی جناب حاجی عبد علی خان صاحب اور صدر ظاہر اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پریس کلب غازی کی اعزازی ممبرشپ کے لیے جناب عامر میر صاحب اور جناب انور رضا صاحب کو رکنی فارم پیش کریں. ہم انہیں کچھ نہیں سمجھتے جو خود کو دھرتی کا رب سمجھتے ہیں. سادہ جمہور راہبروں کے فریب دھوکہ کھائیں تو تب سمجھتے ہیں. اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اپنے یار غار لنگوٹیا دوست بیچ فیلو انتہائی خوبصورت شخصیت کے مالک جنرل